بس بالکل آپ کے اذہان آمادہ ہے اور میں بالکل اپنا موضوع پیش کرنا ہوں اور پہلی مجلس ہے, پہلا میرا خطاب ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی. یہی موضوع روزانہ میرے مجلس کا عنوان رہے گا, سیرت النبوی در نہضت حسینی. امام حسین نے رسول کی کون کون سی سنت اپنے قیام میں پیش کی ہے؟ پہلے محسوس کریں سنت رسول. میں 1 منٹ لوں گا آپ کو صرف سنت سمجھانے کے لیے. سنت رسول, رسول اس دنیا میں آئے تو کیسے 23 برس میں اتنے لوگوں نے رسول کا کلمہ پڑھ لیا؟ اتنے کم وقت میں. ہمیں 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی, اتنے مسلمان نہ ہوئے. 950 سال. حتیٰ کوئی نبی اس دنیا سے گیا تو اتنے مسلمان چھوڑ کے نہیں گیا جو 23 برس میں پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے. تو پیغمبر کے پیغام میں ایسی کون سی چاشنی تھی کہ دنیا امنڈ پڑی محمد الرسول اللہ پڑھنے پہ؟ being a Muslim, مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم از کم میرا ایک بھی فقرہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے شیعہ جان کے نہ سنے. being a Muslim, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فقرہ سنے کہ یہ بتائیے رسول کے پیغام میں ایسی کون سی چاشنی تھی کہ 23 برس میں دنیا امنڈ پڑی محمد رسول اللہ پڑھنے پہ, اور دنیا نے محمد رسول اللہ یعنی پیغمبر کا کلمہ پڑھا. تو سب نے کہا ایک بات بلا تفریق مذہب و ملت, یہی شیعوں کے وہاں بھی ہے, یہی اہل سنت کے وہاں بھی ہے, یہی بریلیوں کے وہاں بھی ہے, یہی سلفیوں کے وہاں بھی ہے, یہی اہل حدیث کے وہاں بھی ہے. سب نے کہا کہ پیغمبر کا کلمہ اتنی تیزی سے اور اتنے زیادہ افراد نے اس لیے پڑھا کہ پیغمبر کے پیغام میں ایکویلٹی تھی. میں موضوع پیش کر رہا ہوں, مجھے کربلا تک آنا ہے. تھوڑا سا اس کا سیٹی جو ہو رہی ہے نا ایک ساؤنڈ, اس کو بند کر دیں. سلوات پڑھ دیں رحمت آل محمد. پیغمبر کے پیغام میں ایکویلٹی تھی. ایکویلٹی اپنی زبان میں کہوں تو مساوات, برابری. پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے قریش نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم کسی مجلس میں جاتے ہیں تو سیٹ لگی ہوتی ہے. یہاں قریش بیٹھیں گے, یہاں پہ سردار قریش بیٹھیں گے, یہاں پہ پیسے والے بیٹھیں گے, یہاں پہ بڑے لوگ بیٹھیں گے, اور جو غلام ہیں وہ پیچھے. بیٹھنے کے لیے فرش بھی نہیں ہے, کھڑے رہیے, کھڑے ہو کے پیغام سنیے. کھڑے ہیں اور کسی نے آ کے کھانا کھلا دیا تو کھانا ملا, وگرنہ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ بڑے کے گھر میں جا کے ان سے کھانا مانگ بھی سکو. میں ایک دن میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا جب پیغمبر آئے, پیغمبر نے ایکویلٹی کا درس دیا. کیا مطلب؟ پیغمبر نے کہا ہوا کرو تم قریش, ہوا کرو تم عرب, ہوا کرو تم سردار مکہ, مگر یہ جو غلام ہے نا تمہارے برابر میں, یہ تمہارے برابر ہے, یہ تمہارے برابر ہے. اب اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ کے سجدہ رکھ دے تو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے ہٹا دو. نہیں, میں ایک منظر پیش, اب تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے ہٹا دو. اب تک دنیا نے دیکھا تھا کہ سرداروں کا قدم ہوتا تھا, غلاموں کا سر ہوتا تھا. سرداروں کا قدم ہوتا تھا, غلاموں کا سر ہوتا تھا. مگر مسجد میں لوگوں نے عجیب منظر دیکھا. سب جب نماز کی آمادہ ہوئی, غلاموں کا قدم ہے, سرداروں کا سر ہے. جب سب لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو آپ سے آگے والی صف میں ہو تو جہاں اس کا قدم وہاں آپ کا سر, جہاں اس کا قدم وہاں اس کا
سر یہ پیغمبر نے ایکویلٹی، مساوات اور برابری کا درس دیا، تو جتنے بھی کمزور طبقے کے لوگ تھے، جنہیں آج آپ مائنورٹیز کہتے ہیں، جنہیں آپ آج نچلی جات والا ایس ٹی ایس سی او بی سی کہتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی اس زمانے میں تھے، سب نے کہا اس سے بہترین دین کون ہوگا کہ جو سمجھے کہ ہم بھی انسان ہیں، اس سے بہترین دین کون ہوگا کہ جو غلاموں کو بھی انسان سمجھے، غلاموں کو بھی انسان سمجھے۔ امام حسین نے کہا میں وہی اپنے نانا کی سیرت یاد دلانے کے لیے نکلا ہوں، اور دنیا کربلا میں دیکھ لے جس آغوش میں اکبر کا صفحہ